ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں نماز کی فکر کیوں نہیں؟ نماز کے لیے ہمارا دل بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے دلوں کے اندر نماز کی تڑپ کیوں نہیں؟ کیا یہ عبادت خداوندی ہے یا فقط بوجھ ہے ہم پر؟ وہ سوال ہیں کہ جن کا شاید ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے، وہ تحفہ خداوندی ہے جو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت فرمان الصلاۃ معراج المؤمنین کہ یہ تو مومنین کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین نہیں، اپنے رب سے ملاقات کا شوق نہیں؟ ناظرین محترم، ہمارے دلوں کے اندر نماز کی طلب اور فکر نہیں ہے۔ دن میں سینکڑوں مرتبہ ہم اپنی جیب سے یہ موبائل نکال کر دیکھتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، بار بار یہ عمل دہراتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں کہ ہم رب کے گھر سے بلند ہونے والی وہ صدائے دلسوز جو ہمیں یہ اعلان کر کے بلاتی ہے کہ اے بندے آ جا نماز کے لیے، اور فقط رکوع اور سجود کے لیے نہیں بلکہ رب سے ملاقات کے لیے اپنے مصائب و آلام لے کر آ، اپنی پریشانیاں لے کر آ، اپنے دکھ لے کر آ، رب کی بارگاہ میں پیش کر تیرے لیے مداوع کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین محترم، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اتنے لمحات نہیں ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کر سکیں۔ کیا ہم فقط اس کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ صرف محض ایک عمل ہے دکھلاوے کا؟ نہیں، بلکہ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ سارے کے سارے ہمارے وہم اور گمان کے اندر پیدا ہونے والے بے جا سوالات ہیں۔ حقیقت میں نماز بندگی خدا ہے، نماز ملاقات خدا بندی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کا رزق نہیں چھینتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی پیشانی سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو ایک دنیا کا عام سا قانون ہے کہ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں وہی بندہ آئے گا، وہی بندہ ہماری دہلیز سے اندر داخل ہوگا جسے ہم پسند کریں گے، جسے ہم چاہیں گے۔ اور اگر یہی قانون ہم رب کی طرف دیکھیں تو خدا نخواستہ کیا ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے وہ دہلیز سے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیا ہمارا رب ہمیں پسند نہیں کرتا؟ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر آنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر یہ دستک دینا چاہیے۔ ناظرین محترم، نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ ہمارے پاس سجدوں کے علاوہ، نماز کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے جو صاحب ثروت ہیں، حج ان لوگوں کے لیے جو صاحب مال ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو فقط نماز کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو فقط نماز ہے، اور اگر ہم اس سے بھی محروم ہیں تو پھر کل قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور پہلا سوال ہمارے پاس نماز کا آیا ہے اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسی سوال پر ہماری پکڑ ہوگی خدا نخواستہ، تو پھر ہم کس بارگاہ میں جائیں گے؟ کون سا جواب دیں گے؟ کون سا بہانہ لے کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ہم کیوں اس عبادت سے، بندگی سے غافل تھے؟ ہم کیوں رب کی ملاقات کے مشتاق نہیں تھے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، بہت سارے سوالات ہیں اور یقیناً ان کے جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو آئیے آج ہی دل کے اندر یہ پکا عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نمازی بنیں گے۔ جس عبادت کو حضور نے قرۃ عین فی الصلاۃ کہا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم آقا کے غلام، آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز سے پہنچائیں گے۔ ہم نمازی بننے کی کوشش کریں گے، نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، پابند بننے کی کوشش کریں گے، اس کو بوجھ نہیں سمجھیں گے بلکہ رب کی ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب سمجھ کر اس کی بارگاہ میں جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ خوبصورت سا پیغام، یہ پیارے دلوں کے اوپر دستک دینے والے سوال خود بھی سنیے
اپنے پیارے دوستوں تک پہنچائیے کہ شاید اس پیغام سے ہمارا کوئی بے نمازی بھائی، کوئی بے نمازی دوست نمازی بن جائے، جو ہمارے لیے بھی بخشش اور اصلاح کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ نیکی کے اس کام میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس پیغام کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نمازی بننے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے حضور کے فرمان علی شان کا ایک بہت ہی خوبصورت سی ترجمانی فارسی کے ایک شعر کے اندر، روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن جب گرمی سے دل جسم پگھل رہی ہوگی، جان پگھل رہی ہوگی، پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اس وقت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اور اگر ہم اس کا جواب نہ دے سکیں گے تو پھر سوچئے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ السلام۔